السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ہر جگہ اچھی خبر آ رہی ہے، ہر جگہ سے اچھی خبر آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی سی سی نے جو محنت کی، جو اقدامات کیے، چاہے چائنا کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارا مسئلہ ہو، چاہے سری لنکا کا مسئلہ ہو، جتنا یہ مظالم بڑھتے گئے تھے، ظلم جو ہے سو ان کے اوپر جو کمر کسی او آئی سی نے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی ساری دنیا میں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس انداز میں، جس طریقے سے دیکھنے میں اور سننے میں جو بہتری آئی ہے، ماشاءاللہ وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس لیے بولتے ہوئے آتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرو جو آپ پہ فرض عائد کی گئی ہے، نمازیں مس مت کرو، جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو، اور تاکید کرو اپنے گھروں میں کہ نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز پڑھیں گے، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں گے تو تم لوگ دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر جگہ جو ہے سو آپ کا پرچم لہرائے گا، اور آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کے گھرولی حالات صحیح ہو جائیں گے، آپ کے اولادیں نیک صالحین نکلے گی، اور آپ کے روزگار میں برکت ہوگی۔ لیکن آپ لوگ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، کسی کا حلال کھانے کی کوشش مت کرو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، اور غریب کی مدد کرو جتنا ہو سکتا۔ دیکھو اپنے اڑوس میں، پڑوس میں، اپنے خاندان میں کوئی محتاج ہے کیا؟ اگرچہ کوئی محتاج ہے تو ان کو دور کرو۔ کوئی ایسے لوگ بھی رہتے جو اپنی عزت کے خاطر وہ لوگ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے آپ لوگ خود اسباب بن جاؤ، ان کی مدد کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا، برکت دے گا، ہر وہ چیز میں آپ لوگوں کی وہ ہوگی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں، جو دل آئبہ ہے، جس طریقے سے ماشاءاللہ ایک خیر کویت کی تو بہت پرانی بات تھی، آج سے 2.5 سال 3 سال پہلے سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے ہو یا بھارت کے کرسچنوں کے لیے ہو، بھارت کے کون سے بھی، کوئی مذہب سے وہ نہیں ہے، ہر ایک کو مدد پہنچائی جائے گی، اور ہر ایک جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے بھائی، ایک انسانیت کا فریضہ یہی ہے۔ اگرچہ ہمارے جیب میں اگرچہ 10 روپے ہے تو کوشش اور نیت یہ کرو کہ سامنے والے کو 5 روپے دے کر، وہ اگرچہ 5 روپے ہم ہماری اولاد کو لگائیں گے تو وہ اس سے ہی پیٹ بھرے گا، اس سے ہی برکت ہوگی۔ اور سارے 10 روپے نہیں بھائی، ہمارا مال ہے، ہماری اولاد کھا لی تو بس ہے، ہم کھا لیے تو بس ہے، ہمارا پیٹ بھرے بھر رہا، دوسرے بھوک سے مرنے دو، دوسرے خالی پیٹ سونے دو، ہمارے کو کیا کرنا ہے، وہ ہماری اولادیں ہیں کیا؟ یہ مت سوچو اللہ کے واسطے۔ آج دیکھو آپ لوگ، مدھیہ پردیش ہو گیا، آسام ہو گیا، تریپورہ ہو گیا، جس طریقے سے ماشاءاللہ جموں کشمیر ہوگا، سری نگر ہوگا، جو وہاں پہ جو ضرورت پوری کی جا رہی، جس طریقے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ مدھیہ پردیش میں اسٹارٹنگ کے 2 دن تو نظر نہیں آیا، لیکن ابھی جو عوام جو بڑھ رہی ہے وہاں پہ، جس طریقے سے وہاں پہ آٹوز رکھے گئے، وہاں پہ بینریں لگا کر بستی بستی، گلی گلی، گھر گھر جا کر اعلان کیا جا رہا، بتایا جا رہا کہ فلانی جگہ کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ کو کوئی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو فلانی جگہ پہنچو۔ یہ بہت اچھی بات ہے میرے بھائی۔ اگرچہ ہم کسی تک کوئی میسج پہنچاتے ہیں، اچھا میسج جس سے کسی کو فائدہ ہو، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔
اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز میں آپ کو دینا آپ کے جیب سے ضروری نہیں ہے میرے بھائی۔ اگرچہ آپ کسی تک میسج بھی پہنچا دیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، تو آپ کو دینے والے سے زیادہ اجرات آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کے درجات بلند ہوں گے، یقین مانیے۔ کوئی چیز ضائع جانے والی نہیں ہے۔ کسی کی بھلائی میں، کسی کی اچھائی کے لیے اگرچہ آپ کچھ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہم کو اللہ کو خوش کرنا ہے، اور سارے عوام کون سے بھی مذہب سے رہنے دو، ان کو مدد پہنچانا، اگرچہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی وہ ضرورت پوری کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ آج دیکھیے کویت کو، اپنی کنٹری کو چھوڑ کے وہاں کے بادشاہوں سے کم نہیں ہے، وہاں کے ہر کویتی کوئی پرنس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت پیدا ہوتے ہی ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو 197 دینار 197 KD 197 دینار سے چالو ہو جاتا۔ بچہ جیسا 6 مہینے کا کمپلیٹ ہوتے وہ 253 دینار ہو جاتے ہیں۔ پھر بچہ جیسا بڑا ہوتا ویسے پہنچتے 3000 دینار تک اٹھا سکتا ہے بچہ۔ جبکہ اگر جو کوئی جوان ہو کے کام کرتا ہے، اگر سے 2200-2500 دینار بہت زیادہ ہو گئے۔ اس لیے بعض ایسے بھی ہے وہاں پہ کام نہیں کرتے، بیٹھ کے جو ہے سو بس کھاتے ہیں، لیکن بعض کا ضمیر زندہ رہتا۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جان ہے، ہم پڑھ لکھ کے کامیاب ہوئے ہیں تو ہم کام کر کے حلال کھائیں گے۔ کئی کے لیے حکومت کی ایک زکاتی ہوتی ہے میرے نظریے میں، اگرچہ آپ میں کام کرنے کی وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے، تو آپ کرنا چاہیے، آپ ہر حال میں کرنا چاہیے، کر کے حلال کی کھانا، اور 4 کو اپنے اولاد کو حلال کی کھلانا، تاکہ اولاد میں بھی وہ چیزیں پیدا ہو۔ بہرحال اپنے گھروں میں بھی تاکید کرو، نمازوں کی پابندی کراؤ۔ یہ سیریل ہے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ ٹک ٹاک کی ٹک ٹکی، یہ چیزیں کام آنے والے نہیں ہیں، کب بجھ جاتے پتہ نہیں ہے بھائی۔ زندگی کا اور موت کے درمیان سیکنڈز کا فاصلہ ہوتا ہے، سیکنڈز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگرچہ دنیا سے جاتے ہیں تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آپ اپنے کفن کا کپڑا تک خرید کے نہیں لے جاتے ہیں، سمجھے نا؟ اپنے کفن کا بندوبست نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کب جانے والے ہیں، کب کا آپ کا بلاوا ہے، کب ٹکٹ آپ کی کٹنے والی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال سدھارو۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میری بات کڑوی ضرور ہے، لیکن میں اس لیے بولتے ہوئے آتا ہوں میرے بھائی، کیونکہ میرے کو درد ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کا احساس ہے میرے کو، اس لیے آپ لوگوں کو ہر بار بولتا ہوں، میں ہر بار بولتا ہوں، کیونکہ میرے چھوٹے بھائیاں ہیں، میرے دوستاں ہیں، میرے یاراں ہیں، میرے جگراں ہیں، اس لیے بولتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے بھی آپ کے بھائی کی التجا ہے، آپ کے بھائی کی درخواست ہے، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، جو سمجھتے سمجھو، ضعیف ہے تو بیٹا سمجھو، اگرچہ ہم سے چھوٹے ہیں تو بھائی سمجھو اپنے۔ تو آپ لوگوں کی فکر بڑی ستاتی ہے میرے کو، اس لیے میں جتنا ہو سکتا اقدامات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تنگ نظری، آپ لوگوں کی مصیبتیں، آپ لوگوں کی یہ بے روزگاری دور ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے آپ کے لیے۔ وہ کیسا بنے گا؟ آپ گھروں میں سوتے رہیں گے، فجر کی اذان ہوتے رہتی، لیکن لوگ بے خبر، اور فجر کی نماز اذان تک لوگ جاگتے ہیں اپنے بچے، جب فجر کی اذان ہونے کے لیے 1-2 منٹ باقی رہتے بستروں پہ پڑے رہتے ہیں۔ کتنی معیوب بات ہے کہ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ اس لیے آج ہم ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہم پریشان ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہم کو ایک الگ نظر سے دیکھا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے آپ لوگ برا مت مانو، یہ آپ کا بھائی ہے، میں نماز کے لیے تو برابر بولتا رہوں گا، چاہے آپ لوگوں کو برا دکھے
یا نہ دیکھے، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا یار ہوں، آپ کا وہ ہوں میں، سمجھے نا. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک اس میسج کو پہنچائیے. جہاں پہ جو ہو رہا ہے آسام، تریپورہ، مدھیہ پردیش، سری نگر، جب پہنچا جا رہی مدد، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ مہاراشٹرا کا، کرناٹک کا رخ کیا جائے گا، کون سے علاقوں میں مہاراشٹرا کے اور کرناٹک کے، وہ سارا کچھ میں بتاؤں گا. کس سے آپ لوگوں کو رابطہ پیدا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ. یا اللہ جتنا ہو سکتا ہے اس میسج کو دیکھو، سنو، 4 تک سناؤ، اپنے اپنے گروپوں میں ڈالو. اللہ حفظکم انشاءاللہ، اللہ یجزیکم الخیر. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور کرے، ہم سب کے بے روزگاری کو ختم کرے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.